بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ایک درخواست بھی لے کر آیا ہوں، اور درخواست اس طرح ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے مدارس میں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے کالج میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں ان سے ایک درخواست کرتا ہوں، ایک التجا کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کبھی بھی اپنے اساتذہ کی بے ادبی نہیں کرنی۔ تم کامیاب تو ہو جاؤ گے، لیکن زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آئے گا جہاں پر تمہیں ٹوکر لگے گی اور تمہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ اس بے ادبی کی سزا ہوتی ہے جو بے ادبی تم نے اپنے اساتذہ کرام کی ہے۔ تو میں سب سے درخواست کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کو ذرا سنیے، سمجھیے، اور اگر آپ کے دل کو بھا جائے، اچھی لگے، محبت بری لگے، تو آگے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ پاکستان کے اور اس دنیا کے ہر اس بچے تک پہنچ جائے جو اپنے اساتذہ اکرام کی بے ادبی کرتے ہیں، کہ اساتذہ اکرام کا ادب ہم کہاں سے سیکھیں۔ استاد کیا ہوتا ہے، استاد کا مقام کیا ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما۔ ایک عالم دین کے بارے میں آتا ہے حضرت مولانا خیر محمد جالندھری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے، تو حدیث، ایک تو ہم حدیث سنتے آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی احادیث ہوتی، لیکن بعض احادیث ایسی ہے کہ شیوخ کے بغیر اس کو حل کرنا ممکن نہیں، اساتذہ کے بغیر اس کو اب حل ہی نہیں کر سکتے۔ اس کا ظاہری طور پر معنی مطلب ایک ہوتا ہے، لیکن جب آپ استاد کے سامنے بیٹھے اور اس کو حل کرنے لگے تو مطلب دوسرا ہوتا ہے۔ تو ایک مشکل پیش آئی، قابلیت بھی تھی اس کے اندر، اور کافی سوچ اور بچار کے بعد جب مسئلہ حل نہیں ہوا، طلبہ انتظار میں تھے، تو کیا فرمایا طلبہ سے کہ مجھے اس جگہ کو حل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، میں اس کو حل نہیں کر سکتا، اور آپ ذرا انتظار کر لیں، میں ایک استاد سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اور جس استاد سے وہ پوچھنے جا رہا ہے وہ اس کا شاگرد بھی رہ چکا ہے، اس کا اسٹوڈنٹ بھی رہ چکا ہے۔ اب وہ اتنی بڑی ہستی اور بے نفسی کا یہ عالم، اللہ اکبر۔ لیکن خلوص بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم طلبہ اکرام کا حق بھی مارتے ہیں نا۔ جب وہ طلبہ کالج کو آتے ہیں، اسکول کو آتے ہیں، یونیورسٹی کو آتے ہیں اور مدرسے کو آتے ہیں، اور یہ ایک عالم دین بھی ہوتا ہے، دوسری طرف ایک ٹیچر بھی ہوتا ہے، ایک لیکچر بھی ہوتا ہے، لیکچرر بھی ہوتا ہے، پروفیسر بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گپ شپ میں سارا وقت خراب کر دیتا ہے، سارا ٹائم گزارتا ہے، تو کیا یہ بچے ان کے والدین نے اس لیے بھیجے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ گپ شپ لگائے؟ بھائی یہ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے، یہ تو علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ ایک قول میں آتا ہے نا، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ یہ ڈاکٹر حضرات جو علم حاصل کرتے ہیں نا، بدن کا علم جو حاصل کرتے ہیں، اور معاشرے میں ہر بندے کو ضرورت آتی ہے، ہر بندہ بیمار پڑتا ہے، تو ہمارا اخلاصی دو جگہوں سے ناممکن ہے، تو میں وہاں پر ضرور جانا پڑے گا، ایک عالم کے پاس اور ایک ڈاکٹر کے پاس۔ گھر میں مسائل بھی آتے ہیں، میراث کا مسئلہ بھی آتا ہے، نکاح کے مسئلے بھی آتے ہیں، طلاق کے مسئلے بھی آتے ہیں، اور دوسری طرف صحت کے مسئلے بھی آتے ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو اس عالم دین نے اپنے شاگرد کے پاس جا رہا ہے جو وہاں پر بھی پڑھا رہے تھے، تو اس نے جب استاد کو دیکھا تو فوراً کمرے سے باہر آ گئے اور پوچھا کہ حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ تو فرمایا کہ مولانا مجھے ایک مقام پر دقت پیش آ رہی ہے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو
میں آپ سے پوچھ دوں، وہ بھی ان کے صحبت یافتہ تھے، ان کے شاگرد رہ چکے تھے. اب ذرا اس کو سن لو ذرا. اب جب اسٹوڈنٹ قابل ہوتا ہے تو استاد پر وہ کیا کرتا ہے، استاد کے اوپر وہ نکتہ چینی کرتا ہے. ہم گپ شپ لگاتے ہیں نا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور گپ شپ میں کہا یار اس کو تو میں نے بند کر دیا، اس کو تو کچھ نہیں آتا، وہ تو ان پڑھ ہے، اس کو کچھ نہیں آتا. وہ کہا کہ دکان پر بیٹھ جائے، کہیں ریڑھی لگا لے، اس کو تو کچھ نہیں آتا. اسکول میں کہیں پر ٹیچنگ کر لے، ABC بچوں کو پڑھایا کرے، اس کو کچھ نہیں. اللہ اکبر. اپنے اساتذہ کے خلاف ہم ایسی بکواسات کرتے رہتے ہیں. خدا کے لیے کچھ تو کھو کرو. اب اس شاگرد کو دیکھو تو اس مولانا نے کیا فرمایا، اور اس نے کتاب ہاتھ میں لی اور بات شروع کری کہ حضرت جب میں آپ سے یہ کتاب پڑھ رہا تھا اور میں آپ سے پڑھ رہا تھا تو آپ نے اس مسئلے کو ایسے حل فرمایا تھا، تو اپنے سارے علم قابلیت کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ استاد کی طرف کر دی. اب سر دیکھو اس کے تقوی کو، دیکھو اس کی عاجزی کو، دیکھو کس طرح اپنے ایک استاد کے ساتھ وہ کس طرح پیش آ رہا ہے. تو اگر آپ کا اسکول کا ٹیچر ہے، یونیورسٹی کا لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، وہ آپ کو پڑھاتا ہے تو آپ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کے ساتھ ادب سے پیش آئے. اس کوشش کر لے کہ اس کے سامنے اس سے آگے چلنے کی بھی ہمت نہ کرے، وہ تمہارا استاد ہے. اور میں نے حدیث آپ کو سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے اساتذہ کرام کی خدمت کرنے کی، ادب کرنے کی، عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.